السلام علیکم. جوائنٹ سیشن کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. ابتدائی پروگرام میں تعارف کرائے دیتے ہیں مہمانوں کا. ممتاز دفاعی تجزیہ کا جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ ویڈیو لنک پہ میرے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ ایکسپرٹ آف لیگل افیئرز ابوذر سلمان نیازی بھی ہمارے شو کا حصہ ہیں, اور سینئر جرنلسٹ رانا مبشر صاحب اینڈ عدنان عادل صاحب بھی آج ہمارے پینل میں شامل ہیں. حسب معمول اور معاملات کچھ یوں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو عارضی بندوبست کا اعلان کیا گیا اس کے بعد سے یہ پارٹی کچھ ٹربولنس فیس کر رہی ہے, جس سے طرح طرح کے وسوسے اور خدشات سر اٹھا رہے ہیں. اور اس میں ذرا نہلے پر دہلا تب ہوتا ہے جب کوئی آڈیو یا ویڈیو لیک ہلچل مچا دے. ایک آڈیو لیک مبینہ طور پر چل رہی ہے جس کی بالواسطہ تردید بھی لطیف کوثر صاحب نے کر دی ہے, لیکن ہم آپ کو پہلے وہ آڈیو لیک سنوائیں گے, پھر قصہ آگے بڑھائیں گے. بلکہ وہاں تو ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں, تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا. پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں. بس میں نے سب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے اب ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا ہے تو وہ میں انہیں کو دوں گی. وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے. میں نے اصل میں ہوا انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بدتمیزی کی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہوئی. ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفس چلی جائیں. اچھا, یہ نند بھاوچ کے جو جھگڑے ہیں تو یہ پرانے, لیکن اس سے پہلے جو چیئرمین پی ٹی آئی کی سابقہ اہلیہ ہیں وہ بھی اپنی کتاب میں اسی طرح کی باتوں کا تذکرہ کر چکی ہیں. یہ معاملات نئے نہیں ہیں, مختلف نہیں ہیں, لیکن بات کیونکہ سابقہ خاتون اول کر رہی ہیں اور جب پارٹی میں یہ ہے کہ چیئرمین دستبردار ہو چکے ہیں اور کسی اور کو نامینیٹ کر چکے ہیں, تو اس طرح کی لیکس کی ٹائمنگ اہمیت اختیار کر جاتی ہے. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے رانا صاحب کہ خضر و پودوں کی طرح یہ جو اختلافات اگ رہے ہیں اس نامینیشن کے بعد سے پارٹی پہ فائنل کنٹرول کس کا ہوگا الٹیمیٹلی؟ دیکھیں, پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اسی قسم کا ایک مسئلہ جو تھا وہ جب اٹک جیل میں تھے عمران خان صاحب, تو اسی قسم کا مسئلہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا تھا, جہاں پہ عمران خان صاحب کی بہنیں اور بشرا بی بی جو ہے ان کی آپس میں تلخ کلامی ہو چکی ہے, اور میں اسی شو میں اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں. اب اس کے بعد دوبارہ یہ ساری چیزیں کراپ اپ ہوتی رہیں گی, اور جو ٹائم گزرتا جائے گا یہ مسئلے مسائل جو ہیں بڑھتے جائیں گے ود ان دا فیملی. جہاں تک مسئلہ ہے اس چیز کا کہ جناب ابھی یہ جو نامینیشن ہوئی, یہاں پہ جو نامینیٹ کیا گیا, وہ اس سے کوئی فرق پڑے گا ہی نہیں پڑے گا. میں کل بھی کہہ چکا ہوں, آج بھی کہوں گا کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پیج پہ ود ان پی ٹی آئی اگر یہ لوگ ایک پیج پہ نہیں رہیں گے تو انہی کو نقصان پہنچے گا, انہی کو پرابلمز ہوں گے, انہی کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے آئندہ آنے والے دنوں میں. تو اگر یہ بات اگر بیٹھا ہوا ان کا لیڈر بیٹھا ہوا ہے اگر جیل میں اور وہ کوئی احکامات جاری کر رہا ہے اور اس پہ بھی لوگوں کو ifs and buts, اور وہاں پہ جناب لوگ تنقید کر رہے ہیں اس پہ کہ یہ اچھی ٹھیک نامینیشن نہیں ہے, یا ایسی نامینیشن نہیں ہونی چاہیے تھی, یا کسی اور کو بنانا چاہیے تھا, واٹ ایور. اگر ان کو پرابلمز ہیں تو وہ جا کے جو وہ یہاں سے ڈیلیگیشن جاتے ہیں لائرز کے, ان کے تھرو کمیونیکیٹ کر دیں اگر کو, تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. میڈیا میں لے کے آنے سے نقصان ان کا اپنا ہوگا, اور یہ ڈیمیج جو ہے یہ irreversible ہوگا, اور لوگ ان کو سیریسلی نہیں لیں گے. لوگ یہ تماشا دیکھیں گے, اور یہ چاہے بشرا بی بی کا تماشا ہو یا بشرا بی بی کے ساتھ ان کے کی بہنوں کا تماشا ہو, یا ود ان دا پی ٹی آئی جو نئی نامینیشن ہوئی ہے اس پہ اعتراضات ہو, پی ٹی آئی کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان پہ اعتراضات ہو, ان سب کا تماشا لوگ دیکھیں گے. اور الٹیمیٹلی ویسے رانا صاحب اطلاعات کیا ہیں؟ کہا جاتا تھا کہ پہلے بھی فیصلے جو تھے وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی بشرا بی بی ہی کیا کرتی تھی. ابھی یہ جو نامینیشن ہوئی ہے یہ بشرا بی بی کا ہی انتخاب ہے, کیونکہ کہا جاتا تھا کہ عین اسپیسیفک جو الفابیٹ عین ہے اس کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی رہی اس دور میں بھی. ابھی بھی علی گوہر خان صاحب ہیں, یہ ایسا ہے کچھ کہ یا یہ چیئرمین پی ٹی آئی کا ہی انتخاب ہے؟ مجھے اتنی آئین کا تو مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے کیا نہیں ہے, مجھے اتنی ڈیٹیلز کا نہیں پتا ہوتا, لیکن فی الحال یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے. اتنا مشکل قسم کا, اتنی ثقیل
آپ نے بیچ میں این لگایا تو میری تو آپ پانی پی لیں, میری تو سانس رک گئی. یہ میں پی لیتا ہے, یہ میں تیری گل سن کے ہی میں پانی پیتا ہے, اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا سی. ٹھیک ہے. اینی ویز دا پوائنٹ از کہ دیکھیں یہ جو نامینیشن ہے, یہ نامینیشن اس لیے کی گئی ہے, یہ عمران خان کی اپنی نامینیشن ہے. اس پہ اگر شہباز گل جو بیٹھے ہوئے باہر امریکہ میں اگر وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں یا کوئی اور اعتراض اٹھا رہا ہے ود ان پی ٹی آئی, تو وہ جا کے عمران خان کو بتائیں, جا کے جو ان سے ملنے جو لوگ جاتے ہیں اس کو بتائیں آپ کیوں پبلکلی اپنا تماشا بنا رہے ہیں یہاں پہ. اور آگے آپ کو یہی یہاں پہ پرابلمز فیس کرتی رہی ہے پی ٹی آئی کہ جناب اس میں یہ لوگ ایک پیج پہ نہیں رہتے, لڑتے جھگڑتے رہتے آپس میں, اور یہ سیریسنس جو ہے, سیریسنس کا فقدان ہے. وہ کیوں آپ اپنے اوپوننٹس کو ایک یہاں پہ موقع دیتے ہیں؟ ہاں وہ کور دے رہے ہیں, موقع دے رہے ہیں, لیکن بات پتہ ہے کیا ہے, بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ آڈیو لیک اس موقع پر کیوں سامنے آئی, اور لطیف کھوسر صاحب بابر ستار صاحب کے فیصلے آبزرویشن کا بھی حوالہ دے رہے ہیں. اچھا, لطیف کھوسر صاحب بھی بڑا انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے جنہیں مہمان اداکار کہا جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں. وہ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے الیکشنز میں بھی چیئرمین کے طور پہ حصہ نہیں لیں گے. آپ ہمیں بتائیں کہ جو رائٹ سورس ہے ٹرسٹ کس پر کیا جا سکتا ہے, اور لطیف کھوسر صاحب کے بیانات کی حقیقت اور اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں میں پہلے کلیئر کر دوں, لطیف کھوسر صاحب جو ہیں بڑے قابل احترام ہیں, لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے, نہ ان کی کور کمیٹی کے ممبر ہیں اور نہ کسی اور کمیٹی کے یا کسی ہیرارکی کا وہ پارٹ ہے. ان کی سروسز ایز اے وکیل چیئرمین پی ٹی آئی لے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ لے رہے ہیں, یا ان کی جو بشرا بی بی ہیں وہ لے رہی ہیں ان کی سروسز ایز اے لائر. تو وہ پارٹی کا ورژن نہیں پریزنٹ کر رہے, جو پارٹی کا ورژن ہے وہ یا آپ کو علی ظفر صاحب دیں گے یا گوہر صاحب دیں گے, جو وہ ورژن ہوگا وہی پارٹی کا ورژن ہوگا, یا کوئی کور کمیٹی کا اعلامیہ جاری ہوگا تو وہی ورژن ہوگا. یہ لطیف کھوسر صاحب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. اور ایک بات پہ میں ان سے اگری کروں گا کہ دیکھیں فلاسافیکلی یا فگریٹیولی جو ہے وہ تو چیئرمین تو پاکستان تحریک انصاف کے صاحب ہی ہوں گے اور وہی رہیں گے, لیکن ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ گوہر صاحب جو ہیں وہ انٹرم میئر ایز میک شفٹ میئر وہ نامینیٹ ہوئے ہیں, اور ابھی پارٹی کا ڈیسیجن بھی یہی ہے اور صاحب کا ڈیسیجن بھی یہی ہے. گوہر صاحب بھی ہیں, وہی پارٹی کے آپ کے چیئرمین ہوں گے. اس بات میں آپ کو کنفرمیشن دے رہا ہوں. اور جہاں تک دیکھیں میں ایک چیز پہ اس پہ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہم لوگوں نے اس چیز کو نا نارملائز کر لی ہے, بڑی سادہ سی بات بنا دی ہے, اور اس کو وی آر پرفیکٹلی اوکے ود اٹ ایز اے سوسائٹی کہ جی دو پرائیویٹ انڈیویجولس کی کانورسیشن جو ہے وہ ریکارڈ کرنا بڑی اچھی بات ہے, اخلاقی طور پر بڑی اچھی بات ہے, اس کو پھر لیک کرنا بھی بڑی اچھی بات ہے. میری نظر میں انتہائی گھٹیا حرکت ہے, اور تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن دیکھیں یہ آپ اسلام میں بھی منع ہے. آپ اس پہ دیکھ لیں, آپ کو کافی قرآن کے اندر حدیث بھی مل جائے گی آپ کو کہ جو پرائیویسی ہے اسلام کا پیوٹل کروشل امپورٹنس آپ کو اسلام بھی دیتا ہے, اور آپ کا آئین جو ہے دیکھیں ہمارا قرآن پاک کے بعد اور اس حدیث کے بعد جو اگر کوئی سب سے سینکروسنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ آپ کا ملک کا آئین ہوتا ہے. جی آئین جو ہے آرٹیکل 14 رائٹ ٹو پریویسی آپ کو گارنٹی کرتا ہے, یا آپ کا سپریم لا آف دا لینڈ ہے. دو لوگوں کی پرائیویٹ کنورسیشن, دیکھیں مجھے بتائیں یہ لطیف کھوسر صاحب کی بات جو کنورسیشن تھی بشرا بی بی کے ساتھ, کیا اس میں کوئی ملک کے نیوکلیر ایسڈز کی ڈسکشن ہو رہی تھی, کوئی تحریک طالبان کی پلاننگ کی ڈسکشن ہو رہی تھی, یا کوئی سیکٹیرین وائلنس کا پلاننگ ٹیررسٹ اٹیک ڈسکس ہو رہا تھا, اس کو پلان کیا جا رہا تھا؟ اس اتھارٹی سے آپ جو ہیں اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں, پھر میڈیا میں لیک کر سکتے ہیں. پرائیویٹ ڈسکشن ایک فیملی میٹر تھا, اور ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مکسنگ کی گئی ہے, ٹیپنگ کی گئی ہے, اس میں ملاوٹ کی گئی ہے, یا ایز اٹ از تھی. سو اس کی آتھینٹسٹی بھی نہیں پتا, لیکن اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے, چینلز پہ چل رہا ہے, اور اس کو گاسپل ٹروتھ کی طرح ٹریٹ کر کے آپ کسی کی پرائیویٹ لائف میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. پلس اس ساتھ دیکھ لیں ایک کلائنٹ اور ایک لائر کا بھی پرویلیج ہوتا ہے, یہ بھی آ کے لیگل پریکٹیشنرز کوڈ میں لکھا ہوا ہے, اس کی بھی وائلیشن کر رہا ہے. اینڈ اس بات دیکھیں انگلینڈ کا پرائم منسٹر تھا 1911 میں, اس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی یہ پرائیویسی پہ. دنیا کی بارش جو ہے وہ بھی جا سکتی ہے کسی غریب انسان کی جھونپڑی میں, طوفان بھی جا سکتا ہے,
مٹی بھی جا سکتی ہے، لیکن اگر بغیر اجازت بغیر وارنٹ کے کوئی نہیں جا سکتا تو وہ اس وقت کی حکومت وقت ہے اور اس کا بادشاہ نہیں جا سکتا. اس وجہ سے ایویسی جو ہے اس کو مذاق نہ سمجھے، کل کو اس سے کوئی بھی افیکٹ ہوگا. ڈس ایگریمنٹ تو ہر جگہ، شاید ڈس ایگری کرتے مریم نواز صاحبہ سے اوپنلی کرتے ہیں. ابھی دانیال عزیز صاحب کانفرنس نہیں کی احسن اقبال صاحب کے خلاف، یہ تو ڈس ایگریمنٹ ڈیموکریسی میں ہوتے ہیں. لیکن اب پریویسی جو ہے لوگ اس پہ کمپرومائز نہ کریں. کل کو سب اس سے افیکٹ ہوں گے. جس کی لیک ہوتی ہے وہ ایک وکٹم ہوتا ہے، جو ریکارڈ کرتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے، اس کو ٹریٹ کریں جو لیک کرتا ہے ریکارڈ. ٹھیک ہے. اخلاقیات اور اصول ہمیشہ کار فرما رہنے چاہیے، چاہے جس حد تک بھی سیاسی اختلاف ہو یا کسی بھی قسم کا اختلاف ہو. اور عدنان عادل صاحب، ماضی میں بھی جو آڈیو لیکس آئی نا، ہم نے ان پہ انویسٹیگیشن کی جو بیل ہے وہ تو منڈے چڑھتے نہیں دیکھی، لیکن اس کا ٹارگیٹ کیا ہو سکتا ہے اس آڈیو لیک کا؟ پی ٹی آئی میں دھڑے بندی کو واضح کرنا، خاندانی اختلافات کو منظر عام پر لانا، یا کچھ اور؟ رضیہ گھنڈوں میں پھنس گئی ہے. کون سی مطلب رضیہ؟ یہ ہوتا ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، جو آدمی بڑا لیڈر ہوتا ہے، اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے قریب زیادہ ہونے کے لیے سٹرگل تو کرتے ہیں. اختلافات بڑی پارٹیوں بڑے خاندانوں میں ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے. پیپلز پارٹی میں ہم نے دیکھا تھا جب بھٹو صاحب جیل میں گئے تو نصرت بھٹو کے خلاف جو ہے وہ ایک گروپ بن گیا تھا. کوثر نیازی نے پھر بعد میں وہ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، وہ ہائی جیک کرنا چاہ رہے تھے. پھر انہوں نے پروگریسو پیپلز پارٹی بنا لی. حنیف رامے نے ایک پارٹی بنا لی، مساوات پارٹی. رب روٹی لوک راج اس کے نعرے ہوتے تھے. تو یہ اس طرح بہت لوگ ایسے کوشش کرتے ہیں. بڑی پارٹیوں میں گروپس ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی میں حنیف رامے کا گروپ ہوتا تھا، کھر کا الگ گروپ ہوتا تھا، معراج خالد کا الگ ہوتا تھا، شیخ رشید کا اپنا گروپ ہوتا تھا جو بابائے سوشلزم کہلاتے ہیں. تو اسی طرح نون لیگ میں بھی نواز شریف کے اس میں شہباز شریف، نواز شریف کے اپنے اپنے کیمپ تو ہیں. خواجہ آصف کا اپنا تھا اور اپنا ہے. آج بھی آپ دیکھیں دانیال عزیز نے بہت بھرپور اٹیک کیا ہے احسن اقبال پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں ان کی وجہ سے مہنگائی اتنی ہو گئی کہ ووٹر ہمیں جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ ہم سے بھاگ گئے ہیں. لیکن واقعین ماضی و حال کہتے ہیں نواز شریف صاحب جب ایک طرف ہوئے تھے نا، تب یہ حال نون لیگ کا بھی نہیں ہوا تھا جو اب پی ٹی آئی کا ہونے جا رہا ہے. نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. نون لیگ کا اس سے بھی برا حال ہوا تھا. کاف لیگ میں سب لوگ چلے گئے تھے. نہیں، ابھی ماضی کی، یہ ماضی قریب کی بات ہے. وہ دیکھیں نا جب ان کا ٹکراؤ جب جنرل مشرف سے ہوا تھا تو ان کا کیا حال ہوا تھا. تو اسی طرح اب تحریک انصاف کے چیئرمین کا بھی ریاست کے ساتھ اب وہ ایک کلیش ہو گیا 9 مئی کو. اس کے بعد جو اس کے اثرات ہونے تھے وہ سب کو نظر آ رہے ہیں. پہلے فضا جو تھی وہ نواز شریف کے خلاف تھی، ان کی آڈیو لیکس آتی تھیں. اب جو ہے وہ کسی اور کے خلاف ہیں. ان ایسی آڈیو لیکس آتی ہیں جس سے ظاہر کیا جائے کہ بڑا انتشار ہے، کنفیوژن ہے، ان کے امیج کو خراب کیا جا سکے. لیکن عوام میں تو ان کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی. جو فکر مندی کی بات یہ ہے، کبھی کوئی ان کا سکینڈل تو شاخانہ، کبھی گھڑی، کبھی ان کی کسی خاتون کا انٹرویو، کبھی آڈیو لیک، کبھی ان کی بیوی کے بارے میں کنفیوژن. لیکن یہ نند اور بھاوج دیکھیں، ان کی بہنیں یا ہمشیرہ جتنے بھی ہیں وہ خان صاحب کے بہت قریب اور بہت عزیز رہی ہیں ماضی سے لے کر آج تک. ہر سٹرگل میں، ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ رہی ہیں. اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کے جذبات ہم جانتے ہیں، وہ کتنا احترام ان کو دیتے رہے ہمیشہ. چاہے سابقہ ہو، ان کے حوالے سے بھی چیئرمین پی ٹی آئی نے کبھی غلط بات نہیں کی، نہ ایسی بات کی جس سے پامال ہو عزت. ان دونوں کے درمیان یہ جھگڑا یا اختلاف، اس کو ہوا دینے سے چلے وہ ہم سمجھیں کہ وکلا بطور پروکسی وار استعمال ہو رہے ہیں. چلے اس کو وکلا کے گروپس ہیں. شعیب شاہین کا اپنا گروپ ہے، لطیف کھوسا کا اپنا ہے، شیر افضل مروت کا اپنا ہے. تو ان کے اپنی ہلکی پھلکی وہ چلتی رہتی ہیں رکابتیں، اور یہ نیچرل ہے. ہر گھر میں ساس بہو، نند بھاوج، دورانی جٹھانی کا جو رشتہ ہے اس میں ایک چھوٹی موٹی ٹینشن ہوتی ہے. لیکن ابھی اپر ہینڈ پی ٹی آئی میں کس کا ہوگا، فیصلے کون لے گا؟ کہیں اس کی وہ ایک ہی آدمی ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، بس وہی لے گا، وہی فیصلہ لے گا. اور اس کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے سارے حربے استعمال ہو رہے ہیں جو ابھی تک یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا جنرل صاحب، آپ ہی کے دوست احباب ارد گرد سے وہ ہلکے یہ خبریں دے رہے ہیں کہ جیسے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے کوئی اور آیا تو پاکستان تحریک انصاف 15 سے 20 دھڑوں میں بڑھ جائے گی. ابھی پیپلز پارٹی کے دھڑے گنوائے جس طرح عدنان عادل صاحب نے، اس طرح سے پی ٹی آئی کے دھڑے بن جائیں گے. ان اندرونی اختلافات کا کیا انتخابی مہم یا انتخابی نتائج پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے، یا چیئرمین پی ٹی آئی آل ان آل چاہے جس بھی امتحان سے گزرے وہ سرخرو ہی ہوں گے؟ جنرل صاحب دیکھیے، پی ٹی آئی کا یہ مسئلہ تو رہا ہے شروع سے ہی. 2018 سے لے کر آپ دیکھیے تو چیف منسٹر پنجاب وسیم اکرم پلس کے انتخاب کی وجہ جو اس وقت جو پی ٹی آئی کے چیئرمین بتا رہے تھے، وہی وجہ یہی تھی کہ بھی
کسی ایک نام پہ اتفاق ہو پا رہا تھا. اسی طرح کے پی میں مسئلہ یہ تھا. پی ٹی آئی کا یہ مسئلہ تو ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں ایک خاندان کی اجارہ داری رہی ہے, اس طرح کی اجارہ داری وہاں پہ نہیں ہے, اور اس کا یہ مسئلہ تو رہے گا. اور یہ اگر یہ مسئلہ بڑھتا ہے تو اس طرح بھی رانا صاحب بھی کہہ رہے تھے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر جس طریقے سے دڑے بندی ہوگی تو نقصان تو ہوگا پارٹی کا, اور اگر پارٹی لوگ یہ بات سمجھ جائیں اور آپس میں اتفاق رکھیں, ٹھیک ہے اختلافات اپنی جگہ پر رہتے ہیں, ہونے بھی چاہیے, اور اس کے باوجود اگر وہ آگے بڑھنے کو تیار ہو جائیں اکٹھے مل کر تو شاید ان کے لیے بہتری ہو. اور ہونی بھی چاہیے کہ دیکھیں بڑی پارٹی رہی پاکستان میں یہ, اور جو 3 بڑی پارٹیاں پاکستان کی, ان تینوں کو بحیثیت سیاسی جماعت اپنے آپ کو ترتیب دے کر نئے دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا بہت ضروری ہے. کیونکہ بڑی پارٹیوں کے ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ارد گرد کے خودرو قسم پارٹیاں ہیں جو سب نیشنل لیول پر یا دوسری وجوہات کی بنا پر معرض وجود میں آتی ہیں, پھر ان کا وجود ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس سے پاکستان کو آپس میں استحکام بڑھے گا جس سے. تو یہ بڑا ضروری چیز ہے اس میں, اور یہ شاید جب ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری جو سیاست ہے 80-90 کی دہائی میں پھنسی ہوئی ہے, اسی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی انتشار ہے وہ تقریباً تمام پارٹیوں میں ایک ایسا ہی نظر آ رہا ہے. آپ پی ٹی آئی میں کچھ زیادہ ہے, نون لیگ میں بھی ہے, اور یہ پیپلز پارٹی بھی ہے. اور اس وجہ سے جو نقصان اوور آل ملک کا جو ہو رہا ہے نا, اسی طرح اجارت کر رہا ہوں آپ کو. دوسرا جی دیکھیے, جہاں تک کبھی یہ بات ہو رہی تھی آڈیو وغیرہ کی, اگر آپ کو یاد ہو ایک کو آڈیو آئی تھی اس وقت چیف جسٹس کی, میرے خیال ہے خوش دام تھی کسی اور خاتون کے ساتھ, تو وہ باقاعدہ اس وقت کی حکومت نے کیس بنا کے پیش کیا تھا, اور اس وقت جو آج چیف جسٹس ہیں ہمارے محترم قاضی صاحب, ان کی سربراہی میں ایک بینچ بنا تھا, اور نوٹس وغیرہ بھی ایشو ہوئے تھے. وہ کہاں گیا, کہاں پہنچا, اس وقت بھی ہم لوگوں نے یہ سوال یہ اٹھائے تھے کہ دیکھیے اس قسم کی جو چیزیں ہیں کسی بھی معاشرے میں پسندیدہ نہیں گنی جاتی جی, اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے, اور ہے بھی ہماری حکومت میں. اس کو میرے خیال کورس کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ نقصان ہم کس کا کر رہے ہیں یہ بار بار چیز ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں, کہ اس قسم کی جو چیز ہو رہی ہے, ٹھیک پی ٹی آئی کو ہوگی, عمران خان رہیں گے نہیں رہیں گے, کون سیاسی جماعت انتخاب جیت کے آئے گی, کون حکومت بنائے گی, یہ تو چینج ہوتی رہیں گے, اور کسی بھی زندہ معاشرے میں یہ ہونا چاہیے. لیکن جو لانگ لاسٹنگ اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے, ہمیں معاشرے کے اوپر اس پہ غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس وقت جو چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس یہ کیس بھی ہے, اگر وہ چاہیں تو اس کے بارے میں بہت کچھ اقدامات کر سکتے ہیں. جی, آڈیو کمیشن جی وہ کیس ابھی ٹیک اپ کرنا باقی ہے, اسی لیے ہم تھوڑا محسوس کر رہے ہیں, مختلف حلقے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جس سجے اور تذکر و احتشام کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے تھے اور لگ رہا تھا کہ بہت سے معاملات توڑ کو پہنچیں گے, ذرا سناٹا ہے وہاں. اور آپ اس کمیشن کی بات کر رہے تھے تو وہ کمیشن نظر ہو گیا تھا سپریم کورٹ کی جو اندرونی تفریق اس وقت چل رہی تھی, لیکن اب تو اسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ہم بھی بات کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد. آگے ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب چلتے ہیں ایک دوسری پارٹی کی طرف, پاکستان پیپلز پارٹی. ایسے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہار ماننے والی نہیں ہے. اگر فوکس نون لیگ کا بلوچستان ہے پنجاب کے علاوہ, پنجاب میں تو شاید اتنی وہ خاطر میں پنجاب کو نہیں لا رہے, بلوچستان کو پریفرنس دی جا رہی ہے, الیکٹیبلز وہاں سے نون لیگ کا رخ کر رہے ہیں. جو پہلے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہے تھے انہوں نے یکا یک اپنی پرواز کا رخ بدلا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی وہاں سے کچھ نہ کچھ سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہے. اس میں کتنا وزن ہو سکتا ہے, اور کوئٹہ کو یا بلوچستان کو فوقیت اور اولیت دینے کی وجہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتی ہے؟ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کا لہجہ بھی ہمیں کچھ بدلا دکھائی دیا آصف علی زرداری صاحب کے اس انٹرویو کے بعد جس میں انہوں نے بلاول بھٹو کو ناتجربہ کار کہا تھا. اٹیکنگ موڈ میں نہیں دکھائی دیے. سنتے ہیں ان کا لہجہ بھی اور ان کی بات بھی. مختلف ادارے سازشیں میں مصروف تھے, کبھی کوئی بلیک کوٹ پہن کے میمو گیٹ کے عدالت میں پہنچتا تھا تو کبھی کوئی یوتھ کا انقلاب لے آ رہا تھا. وہ آج مسلم لیگ نہیں پاکستان مہنگائی لیگ سے پکارے جا رہے ہیں. پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ یہ سیاست کے شوباز ہے. اس ملک کا 70% آبادی نوجوان ہے.
इंशाल्लाह ताला कोई खिलाड़ी इनका नुमाइंदगी नहीं, मैं इनका नुमाइंदगी करूंगा। इसे कहते हैं हल्की फुल्की टकोर। अच्छा, पहले बड़ी अटैकिंग थी बिलावल की इनिंग्स, लेकिन अभी हमने देखा ना लाडला प्लस की बात की, ना लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, ना ही उन्होंने कहा कि 70 साल पुरानी सियासत भी ख़त्म होनी चाहिए और वो सियासतदान भी रुखसत हो जाए। वहीं शायद आसिफ अली जरदारी साहब भी बैठे थे, एहतराम किया। नाना साहब, अच्छा उन्होंने यूथ का 70% है, 65% के राउंड है, 70% यूथ उन्होंने बना दी। वो 70 साल सियासत को तो उन्होंने मेंशन नहीं किया। सॉफ्टवेयर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कामयाबी से अपडेट हो चुका, और कोयटा से स्टार्ट करने की वजह आपको क्या लगती है कैंपेन? देखिए जी, कोयटा की एक अहमियत तो ये है कि वहाँ पर दवा और दुआ दोनों काम करते हैं। तो जरदारी साहब ने जब वहाँ की हुकूमत एक दफ़ा उल्टाई थी तो उन्होंने कहा था मैं दवा भी देने गया था और दुआ भी देने गया था, दोनों चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ कारगर होती हैं। तो अब ये है कि उनको कुछ हिस्सा मिल नहीं रहा था बलूचिस्तान में। उनका ख्याल था कि ज़ारी बाप उनकी पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएगी, बाप पार्टी और ज़्यादातर लोग, लेकिन वो नून लीग में चले गए, तो उनका जो गेम प्लान था वो डिस्टर्ब हो गया। पीपल्स पार्टी का एक तो नज़र है सदर के ओहदे पे जी। सदर के जो इंतखाब में प्रोविंशियल असम्बलीज भी वोट डालती हैं, वो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होती हैं, और बलूचिस्तान के जो अरकान असम्बली हैं उनके वोट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। उनके एक वोट बलूचिस्तान असम्बली का पंजाब के तकरीबन 5 वोटों के बराबर होता है, या शायद इससे भी ज़्यादा। तो इसलिए बलूचिस्तान का जो वोट है वो सदर के इलेक्शन में बहुत ही अहमियत का हामिल है, बलूचिस्तान असम्बली का। अगर पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि अगले इलेक्शन के बाद सदारत की उम्मीदवार उनकी तरफ से हो, उनकी पार्टी का हो, आसिफ जरदारी हो या कोई और हो, तो उसको बलूचिस्तान को सिक्योर करना पड़ेगा। तो एक तो बलूचिस्तान की बड़ी अहमियत यह है। दूसरे ये कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये है कि अगली हुकूमत कौमी हुकूमत बने, और जैसा कि बहुत से लोग प्रेडिक्ट भी कर चुके हैं, शायद खाकान अब्बासी और बहुत सारे लोग, कि अगली हुकूमत कौमी हुकूमत होगी जिसमें मखलूत एक जमात की अक्सरियत नहीं होगी। जबकि नवाज शरीफ की ख्वाहिश ये है कि एक पार्टी की उनको सादा अक्सरियत मिल जाए ताकि वो किसी के मोहताज ना हो, और इसीलिए वो MQM के साथ राब्ते ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पे उनकी डिपेंडेंस ना हो और वो कानून साजी आसानी के साथ कर सकें हुकूमत चलाने के लिए जो ज़रूरी होती है। तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि इतनी सीटें तो तोड़ ली जाएं बलूचिस्तान से कि नून लीग जो है वो सिंपल मेजॉरिटी हासिल ना कर सके। तो ये उनकी कैलकुलेशन है। राजा परवेज़ अशरफ साहब का ये कहना कि इंतखाबात के बाद मखलूत हुकूमत इन दोनों की हो सकती है, ये कई फार्मूला में चेंज, पहले कुछ और था फार्मूला, फिर जरदारी साहब ने समझाया बिलावल को, बिलावल भी सॉफ्ट पड़ गए, ये मामला उसी तरफ तो नहीं जा रहे? देखें, जरदारी साहब ने आज एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा है कि जो हमें मालूम है हम बिलावल को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर अल्लाह ही रहम करे पाकिस्तान में कि जो उन्हें मालूम है और जो वो जानते हैं वो बिलावल भी सीख जाए। हाँ। तो बहरहाल पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ पता नहीं कि PTI से भी पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो सकता है। अगर अभी के बहुत से कार्ड्स हैं जो उन्होंने शो नहीं किए हैं, और जो इलेक्शन वक्त करीब आएगा आप देखिएगा परवेज़ इलाही की भी अहमियत बढ़ती जाएगी, और हो सकता है कि इलेक्शन के बाद, क्योंकि परवेज़ इलाही एक ऐसे शख्स हैं जो हर एक के लिए काबिल कबूल हैं, और जो पाकिस्तान के जो सरकारी बंदोबस्त है, निज़ाम है, उसके लिए भी एक काबिल कबूल शख्सियत हैं। तो परवेज़ इलाही ने आज कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। वो आज पेशी थी तो उस पर उन्होंने बातचीत की, और उन्होंने कहा कि हम तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के हर हलके से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। तो मेरा ख्याल है लोग परवेज़ इलाही के जो फैक्टर को अभी ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा है, लेकिन जो वक्त बढ़ेगा और वो अगर आज़ाद हो गए तो कोई पता नहीं है कि पीपल्स पार्टी का PTI से भी अलायंस हो। हाँ, तो एतजाज हसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब जिस रग़बत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिफा करते हैं और वहाँ मौजूद हैं, उससे कुछ भी मुमकिन है। अली गौहर खान साहब वो एतजाज हसन साहब के चैम्बर से वाबस्ता रहे माजी में, हमने उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्शन भी एक बार जी वही मैं कह रही थी, वही याद दिला रही थी कि ये बईद अस कयास नहीं है। मुझे राना साहब आपसे ही जानना है, अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब के अलावा और कौन कौन ज्वाइन करने जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये दोनों पार्टीज बलूचिस्तान पे क्यों फोकस कर रही हैं? देखिए, अभी वापस आए थे जब आसिफ जरदारी साहब दुबई से, और जहां से मैंने मुझे एलिजिडली रिपोर्टेडली आपको इतला दी थी कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शादी हो जाए नेक्स्ट ईयर 2024 में। उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने मुख्तसर सा क़याम किया था आसिफ जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में, उसके बाद वो बलूचिस्तान के लिए निकले थे। वहाँ पे जो मेरी इतलात है, इस्लामाबाद में उन्होंने अपने जो करीबी ज़राए हैं उनसे कहा था कि वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे
when he lands in بلوچستان. اور جو میرا وہاں پہ پڑاؤ ہوگا بلوچستان میں وہ لگ پتہ جائے گا کہ میں وہاں پہ کیا کرنے جا رہا ہوں, اور بہت زیادہ بڑے بڑے سرپرائزز میں دے سکتا ہوں. This is what زرداری صاحب shared with one of his close allies in اسلام آباد ابھی ریسنٹلی before departing for بلوچستان. اب اس میں کیا سرپرائز ہے, we are keeping our fingers crossed on this one. Let's see کیا سرپرائز ہے ان کے پاس. But then again تھوڑا کمیٹڈ لگے ہیں, تھوڑا سا ان کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے نا آصف زرداری صاحب کی, when he has something in his hand, اور وہ بولتے ذرا طریقے سے ہیں, ذرا تھوڑا سا احتیاط سے اپنے کارڈ شو کرتے ہیں. سو بیسیکلی ان کے پاس واقعی کوئی چیز ہوگی جو وہ شو کرنا چاہتے ہیں, جس کو سرپرائز کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں. لیٹس سی. بٹ دین اگین یہ سب لوگ, آپ کا جو سوال ہے کہ جناب یہ سب لوگ, یہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو, بلوچستان کی طرف کیوں فوکس کر کے بیٹھے ہوئے, اس کا ایک وجہ ہے. دیکھیں پہلے بھی پیپلز پارٹی نے فوکس جو تھا اپنا انیشل فوکس تھا انہوں نے بلوچستان پر کیا تھا. وہاں پہ تھنگز وینٹ رانگ سم ویئر, اور وہاں سے جو لوگ شامل ہونا شروع ہوئے وہ بعد میں بیک آؤٹ کر گئے اور نون لیگ میں شامل ہو گئے. ایک دفعہ پھر اگر اس کو ڈیپتھ میں دیکھا جائے, اور جس کی وجہ سے ناراضگی بھی ہوئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی, اور کچھ لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیا نون لیگ کے, کچھ کو نہیں کیا. لیکن دین اگین ابھی دوبارہ آصف زرداری صاحب کا وہاں پہ جانا, یہ اس سے بڑی بات مجھے نظر آتی ہے, اس سے آگے کی بات مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پروبیبلی ان کو کوئی ایسی انڈیکیشن ہے, ایسی کوئی ان کو کوئی آئی وڈ سے کوئی سگنل ہے ان کے پاس کہ وہ بہت اسٹرانگ پوزیشن میں آ سکتے ہیں الیکشنز کے بعد. سو ہی از ونس اگین ٹرائنگ ہز بیسٹ کہ وہ فوکس کریں جا کے بلوچستان پہ, اور وہاں سے کیا پیپلز پارٹی گیم میں واپس آ چکی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی ہاں, میں یہ بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو پروبیبلی کسی جگہ سے کوئی سگنل ملا ہوا ہے, یا ان کو بہت بڑی کوئی وہاں پہ بریک تھرو نظر آ رہا ہے بلوچستان کے اندر, اس لیے وہ دوبارہ وہاں پہ ایک دم جو ہے وہاں پہ ایکشن میں پائے جا رہے ہیں آصف زرداری صاحب, اور اسپیشلی دبئی کے بعد. سو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ملک کے اندر نہیں ہوتی, یا کوئی انٹیل یا کوئی انفارمیشن یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے, پہلے لندن میں ہوا کرتی تھی اب دبئی میں ہو جاتی ہیں. سو ہو سکتا ہے ان کو کوئی ایسی انڈیکیشن, کوئی ایسا کوئی سگنل ملا ہے جس کی وجہ سے دوبارہ سے اپنے آپ کو ابھی ہم بلاول صاحب کو ایگریسو موڈ میں نہیں دیکھیں گے اگینسٹ نون لیگ. اگر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ نواز شریف کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے ابھی تک. نہیں, ہاں یہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن دین اگین ابھی جو آپ بلاول بھٹو کی بات کر رہی ہیں نا کہ بلاول بھٹو جو ہے دوبارہ مطلب کہ اگریسو نہیں ہوں گے ٹورڈز نون لیگ, آپ نے دیکھا ابھی ذرا غور سے سنیں, یہ کالے کوٹ کی جو بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب تقریر میں, وہ نواز شریف صاحب کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسے کر رہے ہیں, لیکن نا ہلکا پھلکا ہے, اس کو ہلکی پھلکی ٹکور کہیں گے, پہلے جیسا نہیں ہلکی پھلکی ٹکور نہیں ہے, یہ بڑی ظالم ہے. نہیں یہ بہت سخت ہے. دیکھیں شو باز آپ کہہ رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری اگر شو باز کہہ رہے ہیں تو وہ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں. تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, ہلکی پھلکی نہیں ہے. رانا صاحب پہلے نا وہ مننے کو مننے کے ابا سے ملاتے ہوئے طنز کیا کرتے تھے کہ بند کمروں میں نتائج مرتب مینج کیا جا رہا ہے الیکشن کو, لاڈلا پلس ہے. اب وہ صرف سوللی نون لیگ کو کر رہے ہیں اٹیک. جی وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن وہ اگر یہ جو سوال تھا آپ کا کہ جناب نون لیگ کی طرف ان کا ایٹیچیوڈ تھوڑا سا ہلکا ہو گیا, نہیں ہلکا نہیں ہو گیا. میرے خیال میں وہ کھل کے سامنے آ گئے, اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں مجھے نہیں پتا تھی, زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں جو باتیں مجھے نہیں پتا تھی میں بلاول کو بتاؤں گا. میرے خیال میں دبئی میں اچھی بریفنگ دی ہے انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, اسی لیے یہ پرانی باتیں لے کے سامنے آ رہے ہیں بلاول صاحب. اچھا, اور ان کی شادی کے حوالے سے مزید تفصیلات کب تک آ جائیں گی رانا صاحب سامنے, مبینہ طور پہ جو خبر آپ نے دی؟ جدو منو کارڈ وصول ہو جائے گا منو, اس ویلے میں تارنال شیئر کر لوں گا. اچھا, اس کا مطلب ابھی ہے انتظار, اور باقی تفصیلات رانا صاحب بتانے ہیں. مزید بات کریں گے. ایک لیٹر سپریم کورٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی, اور بھی بہت سی باتیں بریک کے بعد.
जॉइंट सेशन में एक बार फिर खुश आमदेद। प्रोग्राम में हमने हल्की फुल्की बात की कि सुप्रीम कोर्ट में इतना सन्नाटा क्यों है, बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था और अदलिया के रोल से बहुत सी उम्मीदें लगाई जा रही थीं, लेकिन अब जो बड़े केसेस जिन पे फैसला होना बहुत ज़रूरी है इन हालात में, वो नहीं लग रहे। इनकी वजूहात क्या हो सकती हैं, तो इसी से हम कनेक्ट कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकदमात और गिरफ्तारियों के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है। हम ये जानेंगे अबूज़र आपसे कि तहरीक इंसाफ को जिन मुश्किलात का अभी सामना है, क्या चीफ जस्टिस उससे निजात दिलवा सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्या रिस्पांस मिल सकता है उस लेटर पर जो लिखा गया सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, ये इससे पहले इस लेटर से मिलता जुलता एक पिटीशन भी की थी, अगर आपको याद हो, इक़्तिदार रसीद साहब ने। जी, जिस तरह लोगों को आ रहा है, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जा रही हैं, और उसके अलावा भी देखें, अब इस चीज़ में दो राय तो नहीं है इस पे, मतलब एक एडमिटेड सी चीज़ है कि इस मुल्क में एक खास पॉलिटिकल पार्टी उसके सपोर्टर्स के लिए, वोटर्स के लिए एक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। उसके बुनियादी हकूक़ ये मेरे ख्याल से शायद मरीख पे एग्जिस्ट करते हैं या किसी और सियारे पे एग्जिस्ट करते हैं, इस पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर तो नहीं है। इस वजह से देखें, और यहाँ पे देखें आपकी एग्जीक्यूटिव जो होती है, और जब आपका इलेक्शन कमीशन फेल कर जाए एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने से भी फेल कर जाए, तो फिर जिम्मेदारी एट द एंड ऑफ द डे आपकी अदालतों पे होती है। और अदालतें, क्योंकि आइन के अंदर एक अदालत का काम एक तो है दो प्राइवेट पार्टीज के दरमियान में फैसला करना, लेकिन साथ साथ जो बड़ा उसका मकसद होता है, जो उसकी सोलम ड्यूटी होती है, वो ये होती है कि जुडिशियल रिव्यू करना कि जो एग्जीक्यूटिव का एक्शन है ये क्या कानून और आइन के मुताबिक है कि नहीं है। और अल्टीमेट गार्डियन जो होती है आपके बुनियादी हकूक़ की, आपकी आला अदालतें होती हैं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। और नज़र यही आ रहा है, अगर वो ऑर्डर भी पास करती हैं तो उनके ऑर्डर की पासदारी नहीं होती, उसको बहुत लाइटली लिया जाता है। तो फिर इसकी अल्टीमेट अथॉरिटी जो होती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे तो आती है, क्योंकि ही इज एन अम्ब्रेला जिसके नीचे पूरी अदालतें आपके मुल्क की फंक्शन करती हैं। देखें, बिल्कुल खुद परेशानी हो रही है, क्योंकि जो बैकग्राउंड है, जो लेगेसी लेके आए इस वक्त के चीफ जस्टिस साहब, वो उनकी बड़ी थी कि बड़े कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करते, ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन हो, इसके ऊपर बड़ा अग्रेसिव आते हैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर। आपने देखा वो जब क्वेटा में चीफ जस्टिस थे, इनफैक्ट वहाँ पे भी उन्होंने एक सू मोटो ले लिया था जब वो लेबरर्स का इशू हुआ था, माइंस वाला। और उसके अलावा भी जो उन्होंने अपनी पिछली जजी की है पिछले सुप्रीम कोर्ट में, बड़ी एक्टिव की है। इस तरफ से थोड़ी डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है, खामोशी नजर आ रही है। हालांकि कुछ फैसले वो कर रहे हैं, जैसे मुझे वो इतने फैसले बेशक अच्छे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उससे बड़े केसेस उनके पास हैं। जैसे वो उन्होंने एक फैसला किया कि आला अदलिया के लिए आप आला का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करें, और आप ब्यूरोक्रेसी के लिए सर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करें। मेरे ख्याल से इस बड़े इश्यूज जो हैं, जो इस वक्त पब्लिक एट लार्ज के ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, वो उनके पास पेंडिंग है, उनको सुनना चाहिए। वो आपको फ्रांस जब फ्रेंच रेवोल्यूशन था तो उस वक्त लोग एहतजाज कर रहे थे, तो वो मलका ने पूछा कि ये लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं, तो किसी ने कहा कि इनके पास रोटी नहीं है खाने को, तो फिर मलका ने आगे कहा कि इनको केक खा लें। इस वजह से मेरे ख्याल से बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं जो हमें देखने की जरूरत है, और ये आपकी लेगेसी में याद रखें। और इस सारे, हाँ, ये मिसाल बड़ी अच्छी है, और बहुत से और भी केसेस हैं जो कि टेकअप होने चाहिए थे, एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। लेकिन जनरल साहब, ऐसे में जब बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, और काजी फायजीसा तो कह चुके हैं कि पत्थर पर लकीर है 8 फरवरी की तारीख, और फैसल करीम कुन्नी पीपल्स पार्टी के रहनुमा वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस फायजीसा के होते हुए इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते, यानी कि हर कोई उनकी तरफ देख रहा है इलेक्शंस के इनेकाद के सिलसिले में, और इलेक्शन कमीशन भी इस बात पर जोर दे रहा है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। लेकिन ये फिर हवाओं में ऐसी खबरें, इनके तदारुक के लिए आप पैमरा से भी रुजू कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के वो सारे प्रोग्राम्स और रिकॉर्डिंग्स निकालें जहां इस हवाले से चहमगोइयों को तकवीयत दी जा रही है। मुझे आपसे ये जानना है कि क्या चीफ जस्टिस किसी दबाव में है इस वक्त? देखिए, मैं नहीं समझता किसी दबाव में होना चाहिए। चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, मेरा ख्याल है इस वक्त किसी वक्त भी अगर आप देख लीजिए तो आइन और कानून की हिफाजत तो उनकी जिम्मेदारी भी है, और उस पर फैसले मुल्कों की, पाकिस्तान की और किसी भी मुल्क की तारीख बहुत अहमियत रखते हैं। कई दफ़ा तारीख का धारा बदल देते हैं, इतने बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं फैसले सुप्रीम कोर्ट के। तो दबाव में तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हैं
تو یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی بھی اور ہمارے نظام عدل کی بھی. میں ایک طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, ہم شاید اس سے بات نہیں کر پائے. کل لیٹ نائٹ یہ بریک ہوا تھا کہ امریکہ میں جو ایک افواہ پہلے چلی تھی, خبریں آئیں کہ انڈینز نے جو اپنے بندے کو وہاں پر ان کے جو ایک ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی کے بندے کو ہائر کیا $1 لاکھ پہ اپنے کسی بندے کو قتل کرانے کے لیے, وہ پکڑے گئے ہیں اس میں. یہ قصہ اتنا چھوٹا نہیں ہے, ایک بندے کو قتل کرانے کی کوشش کی گئی. یہ ایک بھارت کی جو اوور ریچ ہے, یہ جو اپنے آپ کو اتنا وہ مضبوط بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پہلے کینیڈا میں یہ کیس سامنے آیا, امریکہ میں کیس سامنے آیا, قطر میں 8 بندوں کو ان کو پھانسی کی سزا ہوئی. پاکستان کے اندر بھی یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ انہوں نے کشمیر میں کیا, دنیا نے صرف نظر کیا, آسام میں کیا, انہوں نے صرف نظر کیا, اور آج حالت یہ ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ چکا ہوا ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک سنہری موقع بھی ہے کہ کلبھوشن یادو سمیت تمام جو کیس ہے اس کو انٹرنیشنلی اٹھانے کے لیے لا فیئر اب باقاعدہ ایک انٹرنیشنل پریکٹس کا حصہ بن چکی ہوئی ہے, اور پاکستان کو ایک مضبوط کیس بنا کر دنیا کے سامنے رکھنے کی انتہائی ضرورت ہے, تاکہ پاکستان کے اوپر جو ٹیگ لگا ہوا ہے اور بار بار کبھی ہمیں ایک طرف سے کبھی دوسری طرف گھیرا جاتا ہے اس طرف سے. بالکل ٹھیک ہے, جیسا بہت اہم ایشو کی طرف آپ نے توجہ دلائی. اٹس آل اباؤٹ انٹینشنز اینڈ فوکس. ایسے موقع کو جانا چاہیے, اسپیشلی جس طرح بھارت کا رویہ پاکستان سے متعلق رہا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.